الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر انسان کو زندگی کے ہر مرحلے کا حل بتلایا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے ہیں، انسان کو زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، ان سب کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہمیں مل جاتا ہے۔ قرآن کا بیان اتنا کافی اور اتنا شافی ہوتا ہے، اتنا واضح ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے گا تو میں اس کو قرآن کریم کی کسی آیت کے ضمن میں تلاش کر لوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طریقے سے انسان کی زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلتی ہے، ایسے ہی انسان کی موت بھی اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہے۔ ہر انسان جو دنیا کے اندر آتا ہے وہ اپنی زندگی کے اوقات متعین کرا کے آتا ہے۔ رحم مادر کے اندر ہی اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کتنی مدت تک اس دنیا کے اندر قیام کرنا ہے، اور جس انسان کی جو مدت متعین کر دی گئی ہے اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی ہے، اور جو اس کا وقت مقرر ہے اس کے پورا ہونے کے بعد ایک لمحے کی بھی اس کو مہلت نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوگی نہ جلدی ہوگی۔ تو چونکہ ہر انسان کی موت کا وقت بھی متعین ہے، ہر انسان کی موت کی جگہ بھی متعین ہے، اور ہر انسان کی موت کا سبب بھی متعین ہے کہ کس طریقے سے اس کی موت ہوگی، کس سبب سے اس کی موت ہوگی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا عجیب واقعہ بیان فرمایا جو نزول قرآن سے بہت پہلے پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل کے کسی علاقے کے اندر ایک مرتبہ طاعون جیسی کوئی بیماری پھیل گئی جس میں لوگ بڑی تعداد کے اندر ہلاک ہونے لگے۔ تو اس بستی کے تقریباً 10,000 افراد یا اس سے کچھ کم زائد یہ سوچ کر کہ اگر ہم اس بستی کے اندر رہیں گے تو ہمیں بھی موت آ جائے گی، وہ سب کے سب اس بستی سے نکل جاتے ہیں اور پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں جا کر کے بسیرا کر لیتے ہیں، ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس بستی کے اندر رہتے تو ہمیں موت آ جاتی، اور اس بستی سے نکلنے کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، ہم موت سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط خیال، غلط سوچ تھی، اس لیے کہ موت کا جو وقت ہے اس وقت پر موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی پر متنبہ کرنے کے لیے
اس جگہ پر جہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا تھا 2 فرشتوں کو بھیجا. ان 2 فرشتوں نے وہاں پہنچ کر کوئی آواز نکالی. اس آواز کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے, کوئی نہیں بچا. جب اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہلاک ہوئے تو آس پاس والے لوگوں کو معلوم ہوا. وہ آئے تو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ان کو دفنانا مشکل کام تھا, اس لیے وہاں کے لوگوں نے اس وادی کے چاروں طرف دیوار بنا دی, گویا وہ اجتماعی قبر ان کی بن گئی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا گوشت گل گیا, ان کی ہڈیاں گل گئیں, ہڈیاں الگ الگ ہو گئیں. ایک طویل عرصے کے بعد وہاں سے ایک نبی کا گزر ہوا جن کا نام روایات میں حضرت حزقیل آتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ اس میدان کے اندر نہ جانے کتنی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں. تو خیال آیا ذہن کے اندر کہ معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ان کو بتلا دیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ فرما دیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان ہڈیوں کو خطاب کر کے کہیے ایتها العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعی. اے بوسیدہ ہڈیوں, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم سب اپنی جگہ پر اکٹھی ہو جاؤ. جس ہڈی کا جو مقام ہے وہ ہڈی اس جگہ جا کر کے مل جائے. جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, دیکھا کہ مختلف ہڈیاں جو ادھر ادھر پڑی ہوئی تھیں ان کے اندر حرکت ہوئی, اور حرکت ہوتے ہوتے ان کے سامنے پورے لاشیں تیار ہو گئے, ڈھانچے تیار ہو گئے. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اب یہ خطاب کیجئے ایتها العظام ان اللہ یأمرک ان تکتسی لحما وعصبا وجلدا. اے ہڈیوں, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گوشت, پٹھے اور کھالوں کو پہن لو. چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے سامنے ہی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا, پٹھے آ گئے اور کھال آ گئی. پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ ان کی ارواح کو خطاب کیجئے ایتها الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع كل روح الى الجسد. اے ارواح, اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ہر روح اس جسم کی طرف لوٹ جائے کہ جس کے ساتھ وہ وابستہ تھی. یہ حکم سنتے ہی وہ سارے کے سارے انسان زندہ ہو گئے, کھڑے ہو گئے. گویا اللہ رب العزت نے ان کو دکھا دیا کہ ہمارے حکم سے بچ کر تم بھاگنا چاہو تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہے, موت سے بچنا ممکن نہیں ہے. اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ جس بستی کے اندر ایسی کوئی وبائی بیماری پھیلتی ہے, اس بستی سے یہ سوچ کر نکل جانا کہ ہم اس بستی میں رہیں گے تو مر جائیں گے, بستی سے باہر چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کسی بستی کے اندر ایسی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو جو لوگ اس بستی کے اندر موجود ہیں ان کو اس بستی سے نکلنا نہیں چاہیے, بلکہ اگر وہ اس یقین کے ساتھ اس بستی کے اندر رہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی صورت پیش نہیں آ سکتی, اللہ نے جو میرے حق میں لکھ دیا ہے وہ میرے ساتھ ہو کر کے رہے گا, اور جس کام سے اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتے ہیں وہ مجھ کو نہیں ہو سکتا ہے, وہ پریشانی مجھ کو نہیں آ سکتی ہے. اگر وہ یہ سوچ کر رہتا ہے اس بستی کے اندر تو اس کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے. تو حکم دیا کہ جو اس بستی کے اندر موجود ہے وہ باہر نکل کر نہ جائے, اور ساتھ میں یہ حکم دیا گیا کہ جو باہر ہے وہ اس بستی کے اندر نہ جائے, اس لیے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے اس بستی کے اندر آیا تو یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے وہ مقام موت کے لیے متعین تھا,
وقت متعین تھا، لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے اگر وہ وہاں کر مر جائے، مرنے سے پہلے اس کے ذہن میں خیال آ جائے یا اس کے گھر والوں کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اس بستی میں جانے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، اگر اس بستی میں نہ جاتا تو اس کی موت نہ ہوتی۔ تو اس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اور بستی میں رہنے والوں کو حکم یہ دیا کہ باہر مت نکلیں، اس کی بھی وجوہات ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس بستی میں رہتے ہوئے اس کے جسم کے اندر اس مرض کے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ دوسری بستی کے اندر چلا گیا تو ان جراثیم کی وجہ سے دوسری بستی والے بھی متاثر ہو جائیں گے۔ اور اگر اس طریقے سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے تو جو مالدار ہیں وہ نکل کر چلے جائیں گے، جو غریب ہیں جن کے پاس جانے کی طاقت نہیں ہے وہ بستی کے اندر رہ جائیں گے، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ بستی والے باہر نہ جائیں۔ آج جو لاک ڈاؤن کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ اسی حدیث کے تناظر میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال پہلے جو ہمارے نبی نے تعلیمات دی تھی ایسے وائرس کے بارے میں، ایسے جراثیم کے بارے میں، آج دنیا کی حکومتوں نے مان لیا ہے کہ ایسے جراثیم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس بستی کا مکمل طور پر محاصرہ کر دیا جائے، اس بستی میں رہنے والوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے اور باہر والوں کو اس بستی کے اندر آنے نہ دیا جائے۔ اس لیے لاک ڈاؤن جو ہے یہ اپنی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ گھروں کے اندر رہ کر انسان اپنی صحت کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ اگر گھر سے باہر نکلے گا، نہ جانے کون آدمی اس مرض سے متاثر ہے اور ہماری اس سے انجانے میں ملاقات ہو جائے اور خدا نخواستہ ہم بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لاک ڈاؤن یہ شریعت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ مسلمانوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکومت کے اقدامات جو ہیں ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ہیں، ہماری جان کی حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کی ہدایات ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ موت جس آدمی کی جو وقت متعین ہے اسی وقت پر آئے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے اور وقت مقررہ کے آنے کے بعد مہلت نہیں مل سکتی ہے۔ آگے چل کر کے دوسری آیت، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ انسان کے کامل الایمان ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی اللہ کے حکم کو سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کا اجر ملے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ مقصد یہ بتلانا ہے کہ جس طریقے سے قرض لینے والا شریف آدمی اس قرض کی ادائیگی کو ضروری سمجھتا ہے، ایسے ہی جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اجر ضرور عطا فرمائے گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر ملتا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کاشتکار ایک دانہ زمین کے اندر بوتا ہے، اس دانے کے اندر سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا انسان نے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا اور اس ایک دانے سے 700 دانے اس کو حاصل ہو گئے۔
لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب دانا جو ڈالا جا رہا ہے وہ اچھا ہو، خراب نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ زمین اچھی ہو، شور زمین نہ ہو، کھاری زمین نہ ہو، ایسی زمین نہ ہو کہ جس کے اندر پیداوار کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کاشتکار اس دانے کو زمین میں ڈالنے کے فن سے واقف ہو۔ اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو یہ ایک دانہ 100 دانوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر یہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی 3 شرط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال پاکیزہ ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا۔ دوسرے یہ کہ اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا ہو، دکھلاوا ریاکاری نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے یہاں اس خرچ کرنے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور کتنا بڑھتا ہے؟ یہاں اس آیت کے اندر 700 گنا کا تذکرہ کیا ہے کہ مثلا اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے تو 700 روپے کے بقدر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور 700 روپے پر بس نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کے اندر اضافہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ یعنی انسان جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب میں اتنا اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، پھر تعریف کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے یہاں جن لوگوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا ان میں من جملہ 3 آدمیوں کے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ تو نے مال کا، ہم نے تو کو مال دیا تھا، تو نے کیسے خرچ کیا؟ تو وہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے جس کام میں یہ دیکھا کہ تو اس کام میں خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے میں نے اس کام میں مال کو خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ہمارے لیے خرچ نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھ کو لوگ سخی کہیں گے، تجھ کو لوگ فیاض کہیں گے، لوگ تیری دال و دہش کی تعریف کریں گے۔ سب دنیا کے اندر کہا جا چکا ہے ہمارے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اور اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے اہم ترین شرط ہے اخلاص کا ہونا۔ ریاکاری عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ کو تمہارے بارے میں شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ریاکاری شرک کے اندر داخل ہے۔ اگرچہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن بہرحال شرک کے اندر آتا ہے۔ اس لیے ہم جو کام کریں، کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، حج کر رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ، ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت کے یہاں مال وہ کام قبول ہوگا۔ اگر ہم نے اخلاص نہیں کیا، بغیر اخلاص کے کام کیا، دکھلاوے کے ساتھ کام کیا، تو پھر ہمارا وہ عمل بالکل بیکار ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔